अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक की सूरह अन-नूर की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए हुए उड़ रहे हैं, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। कायनात की तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं? अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान कर रही हैं, ज़ीरू चीज़ें भी और बेजान चीज़ें भी। अब आसमानों में जो कुछ है वो जो हम जानते हैं और उसको जिसको हम नहीं जानते, फरिश्ते, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे, परिंदे और इसी तरह बादल, कड़क, जिस तरह सूरह रात में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना, वयुसब्बिहु रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़ती, कि बारिश बरसते हुए जब ज़ोर की कड़क की आवाज़ आती है और हम डर जाते हैं, उस वक्त के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो चुपके चुपके वो और फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान कर रहे होते हैं। ये चुपके अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान कर रहे हैं, तो इतनी शदीद आवाज़ है, और जब ये अपनी पूरी उसमें हम्दुस्ना बयान करें अपनी पूरी आवाज़ में, तो शायद हम में से कोई भी ज़िंदा ना बचे। तो क्या कर रहे होते हैं? अल्लाह ताला की हम्दुस्ना। फिर फरिश्ते हैं, कईयों को अल्लाह ताला ने रुकू में खड़ा किया हुआ है, कई क़ियाम में हैं, कई सजदे में हैं। बाज़ रवायात में आता है कि खाना काबा के ऊपर बिल्कुल बैत मामूर है जो फ़रिश्तों का काबा है, तो वहाँ पे सिर्फ़ एक तवाफ़ में 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जिनकी बारी एक दफ़ा हो गई क़यामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आएगी। फिर इसी तरह ज़मीन की चींटियाँ भी, पानी के अंदर मछलियाँ भी, हर चीज़ दुआ कर रही है। फिर इसी तरह परिंदे जो पर फैलाए हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब वो इकट्ठे होकर शोर कर रहे होते हैं दरख्तों के ऊपर, तो वो उस वक्त अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान कर रहे होते हैं। परिंदों के दो औकात हैं, सुबह का वक्त और शाम का वक्त। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। जैसे पहाड़ों को अल्लाह ताला ने क़याम में खड़ा किया हुआ है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी अल्लाह ताला की अताअत कर रही हैं, उसकी तस्बीह बयान कर रही हैं। जैसे जिन दरख्तों के साथ फल ज़्यादा लगा हुआ होता है तो वो झुके हुए होते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हर चीज़ सजदा कर रही है, यानी अगर ख़ुद वो सजदा नहीं करे, जैसे पहाड़ हैं तो उनके जो साए हैं वो जब ढल जाते हैं तो उस सूरत में वो सजदा कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह कायनात की तमाम मखलूक सुबह होते ही अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान करती है। हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह होते साथ ही कायनात की तमाम ज़ीरू चीज़ें अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान करती हैं, जिसकी वजह से उनको रिस्क मिलता है। वो कौन सी तस्बीह है जो सुबह उठते साथ ही कायनात की तमाम चीज़ें पढ़ना शुरू कर देती हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद 100 दफ़ा ये तस्बीह बयान करेगा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। फिर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसकी पाकी तो सातों आसमान और ज़मीन और वो सारी चीज़ें बयान कर रही हैं जो ज़मीन और आसमान में हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। हर चीज़ कायनात की अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान कर रही है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम उनकी तस्बीह को नहीं जानते हो। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या पत्थर और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान करती हैं? तो आपने फरमाया कि सारी कायनात की चीज़ें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से एक मुट्ठी कंकर लिए और सहाबा किराम के कानों के पास लेके आए, तो अल्लाह के हुक्म से उनमें से तस्बीह होना शुरू होगी। जैसे सहाबा किराम कहते हैं कि उसमें से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट हो। तो आपने फरमाया ये पत्थर भी अल्लाह ताला की हम्दुस्ना बयान कर रहे हैं। फिर सूरह अर-रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ख़बरदार रहो, अल्लाह के ज़िक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह का ज़िक्र ही है जिससे किसको इत्मीनान नसीब होता है? दिलों को। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमारे जो कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो वो ये खूब जान लें कि वो चीज़ थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन दिलों को जो इत्मीनान देने वाली चीज़ है वो अल्लाह का ज़िक्र है।
جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، جب ان کے اوپر پریشانی آیا کرے تو وہ پھر میوزک لگا کے سن لیا کریں. جب ان کا فوت ہو جایا کرے اس وقت ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اس کے وقت بھی ان کو ایسے ہی کوئی کام کرنے چاہیے. لیکن نہیں، اس وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سے دعاؤں کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری مشکل کو آسان کر دے. تو اسے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ صرف اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. میرا بندہ اگر جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے اس کو یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ جب کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اچھی یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس میں ایک چیز ہے زبان. یہ زبان، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو زبان فارغ ہوتی ہے، خواہ ہم بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، کوئی بھی کاروبار کریں، دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے. تو ہاتھوں سے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو کیا زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ خواتین گھر میں آٹا گوندھ رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں تو اللہ زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، گھر میں بھی برکت ہوگی. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہوتا تو کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اس میں اجازت دی گئی ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور اپنے پہلوؤں پہ یاد کرتے ہیں. یعنی جب بندہ سو جاتا ہے اور سو کے جب اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرتے ہیں. تو ظاہر اس وقت تو وضو نہیں ہوتا. تو اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وضو کے بغیر بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ذکر جب انسان اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے تو وہ ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ کسی کلمے میں محفوظ ہو گیا ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر انسان کو ایسے محفوظ کر لیتا ہے جیسے کسی کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور وہ قلعے کے اندر چلا جائے، دروازہ بند کر دے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان شیطان سے اس وقت محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے ذکر سے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، باقی جو مرضی ہے کر لیں. پھر یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ذکر ہے وہ عرش کے اوپر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں وہ حدیث بھی بتائی ہے کہ اگر ہم وہ لفظ منہ سے ادا کریں گے تو فوراً ہمارے منہ سے نکلتے ساتھ ہی وہ الفاظ عرش کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سے نے فرمایا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ آپ دن میں جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، جتنی دفعہ آپ منہ سے نکالیں گے اتنی دفعہ یہ عرش پہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دے گا. یعنی زمین پہ بھی آپ کی حاضری لگے گی اور عرش کے اوپر بھی آپ کی حاضری لگے گی کہ اس بندے کا ذکر یہاں پہ پہنچ گیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس ذکر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں 99 بیماریوں کا علاج نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے جس میں سے سب سے کم فکر و پریشانی ہے. اور ہم فکر پریشانی کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ سب سے کم ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے. تو کیا ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے؟ ہماری زبان بولتے ہوئے نہیں تھکتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ نہیں تھکے گی. پھر یہ ہے کہ جنت میں انسان درخت لگائے اسی زبان کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت کو لگا دیتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ، ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو آپ ایک دن میں بے شک 1000 دفعہ کہہ دیں تو آپ کے 1000 جو درخت ہیں وہ جنت میں لگ جائیں گے. دنیا میں زمین لینی مشکل ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جو جنت کی کرنسی ہے وہ مال نہیں ہے، وہ نیکیاں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم جس کو دے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہاں دنیا میں رہ کر اپنی جائیدادیں آخرت میں بنائیں. دنیا میں جو بنائیں گی وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی.
لیکن جو آخرت میں ہم بنائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہی ہوگی، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا ایک محل بن جائے، پورے کا پورا محل، ہر چیز اس میں ہوگی، تو کیا کیا کرو، 10 دفعہ سورہ اخلاص بغیر کسی سے بات کیے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کا جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو کیا آپ جنت میں اپنے محل نہیں بنا سکتے؟ آپ ایک وقت میں کئی دفعہ پڑھ سکیں، آپ کئی اپنے محل جنت میں بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مشکل جب انسان کے اوپر آ جائے اور ایسی مشکل آئے کہ انسان کو کوئی رستہ نظر نہ آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انسان پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ اس مشکل سے انسان کو نکال دیں گے۔ پھر یہ کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت ایسی آ جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ انسان کہے کہ بس اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میرا تو یہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یا اس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اچھا جیون ساتھی پانے کے لیے بھی دعا کریں۔ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے نہیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، صرف نکاح ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اگر پرسکون گزرے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے اچھا جیون ساتھی مانگ لیں کہ جو ہمارا ہر لحاظ سے ساتھ دینے والا ہو۔ پھر اسی طرح جو لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں کسی بھی لحاظ سے، اور جو بیویاں اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں کسی بھی لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، ان کی خیانت کے لحاظ سے، یا ان کی کسی عادت کے لحاظ سے، یا کسی یعنی خرچے کے لحاظ سے، کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے، یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، تو تب بھی یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو، اور شوہر مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے، تو ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہے قرآن پاک میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ نافرمان اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ اپنے والدین جن کا ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے ان کے لیے دعا کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی میت کی بخشش کی دعا مانگیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ پوری دعا ہے، یہ ان کے لیے پڑھیں۔ زندہ ہیں تو ان کے لیے بھی دعا پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کم از کم نماز کے بعد ایک تسبیح آپ اپنے والدین کے لیے ضرور کریں، خواہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں یا زندہ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور دوسری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر موقع کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، بری تقدیر سے بچنے کی دعا اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ بری تقدیر سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ شہادت کی موت چاہتے ہیں تب بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ آسان حساب چاہتے ہیں قیامت میں تو دعا پڑھیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آگے گرمیاں آ رہی ہیں، گرمی شدید لگے تو پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یعنی کسی بھی لحاظ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے جو مل نہیں رہی، تب بھی دعا پڑھیں،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बाज़ लोग ये कहें कि हमें तो ये दुआएं नहीं आती तो सीख ले। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि हम आपको, मिसाल दे रही हूँ छोटी सी, कि हम आपको 50,000 रुपया देंगे अगर कोई ये दुआएं याद कर लें, तो देख लें कि बूढ़े बड़े छोटे, मर्द औरत बच्चे कौन पीछे रहेगा, सारे के सारे ये दुआएं याद करने पे लग जाएंगे। तो 50,000 से अगर अलग सोचें कि हमने आखिरत में जाना है, हमने जन्नत में जाना है और हमने हर तरह की दुआ अल्लाह ताला से मांगनी है, तो इंशाल्लाह ये दुआएं ज़रूर आपको याद हो जाएंगी। फिर इसी तरह नमाज भी अल्लाह ताला का ज़िक्र है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज कायम करो। नमाज अल्लाह ताला की याद है। जिससे मोहब्बत होती है उसको, उससे बातें करने का भी दिल चाहता है। जिससे मोहब्बत होती है उससे इंसान कहता है कि मुलाकात भी करे और मुलाकात लंबी करे। लेकिन अल्लाह ताला से हमारी कैसी मोहब्बत है कि हमारा नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाहता, या अगर नमाज़ पढ़ें भी तो यहाँ अल्लाह अकबर होती है, उधर सलाम फेर दिया जाता है, कोई खुशू खुजू नहीं होता नमाज में। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है, नमाज जन्नत की कुंजी है। फिर इसी तरह आप सल्लम के ऊपर जब भी कोई मुश्किल आती या अल्लाह के रसूल ने कोई शुक्र अदा करना होता तो वो फ़ौरन नमाज की तरफ जाते। आगे रमज़ान आ रहा है, सलात व तस्बीह पढ़ने की कोशिश करें, बाकी जितने भी नवाफिल हैं वो भी अदा करने की कोशिश करें। उसके बाद कुरान का ज़िक्र करना, कुरान की तिलावत भी किस में आती है, ज़िक्र में आती है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल कैसे इस जंग को दूर किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से कुरान की तिलावत और मौत को याद करने से। कुरान पाक को अगर हम दुनिया में अपने साथ रखेंगे, इसकी तिलावत करेंगे, तो जब हमारा साथ सारे छोड़ के चले जाएंगे, हमारे करीब तरीन भी हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे कब्र में, तो उस वक्त कुरान पाक हमारे पास खूबसूरत शक्ल में आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान जब परेशान होगा तो ये खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा और कहेगा कि देखो आज तुम्हारे सारा साथ छोड़ के चलेंगे, आज मैंने तुम्हारा साथ देना, उसको तसल्ली आके देगा। तो इंसान के ऊपर सबसे मुश्किल टाइम कौन सा है, मौत का। तो उस मुश्किल टाइम के लिए कुरान पाक को अपना साथी बनाएं। बाद सहाबा किराम कुरान पाक पढ़ते पढ़ते अपनी आँखों पे, अपने चेहरे पे कुरान पाक रख लेते थे और कहते थे कि मेरे रब का कलाम, मेरे रब का कलाम, रोना शुरू कर देते थे। कभी हमने भी ऐसे किया कि कुरान पाक से कभी हमने बातें की हूँ, कुरान पाक से हमने कहा कि मेरे रब का कलाम, मोहब्बत आई हो उस कुरान पाक के ऊपर, इसको हमने चूमा हो, इसको हमने सीने से लगाया हो अपने। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू दरदा, कुरान पाक की अगर एक आयत को तर्जमे और तफसीर से सीख लोगे तो ये 100 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। फिर इसी तरह दुरूद शरीफ का पढ़ना भी अल्लाह के ज़िक्र में आता है। आपने फरमाया, जो कोई एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह ताला तो बहाने बहाने से हमारे गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा बंदा नेकियां ज़्यादा हासिल कर ले। तो कितनी हसरत और शर्मिंदगी का वक्त क़यामत के दिन वो होगा कि इतनी नेकियां होने के बावजूद हमारे नामा या माल के जो पलड़े हैं उनमें गुनाहों की जो पलड़े वो भारी हो जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरा वो उम्मती होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और मुझ पे दरूद ना भेजे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सब पे फ़र्ज़ हो जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने जन्नत का रास्ता ही गुम कर दिया जो मुझ पे दरूद पढ़ना ही भूल गया, जो दरूद पढ़ना ही भूल गया। यानी उसको इतनी फुर्सत नहीं मिली, इतना उसको टाइम नहीं मिला कि पूरे 24 घंटों में एक दफ़ा भी अल्लाह के रसूल पे वो दरूद पढ़ लेता। कारोबार की मसरूफियत है, घरेलू मसरूफियत है, या किसी भी लिहाज से इतना उसको टाइम नहीं मिला। अगर उसको टाइम नहीं मिला तो अल्लाह के रसूल की हदीस याद करने उसे जन्नत का रास्ता गुम कर दिया। फिर इसी तरह दुआ भी ज़िक्र में आती है कि इंसान हर तरह की दुआ अल्लाह ताला से करे। कोई भी उसका काम है जो उससे हो नहीं रहा, कोई मुश्किल है जो आसान नहीं हो रही, उसमें वो अल्लाह से दुआ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ रहमत है और जब इंसान दुआ करता है तो उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। अब दुआओं में भी 3 इक़साम हैं। जब हम दुआ करते हैं
تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی جلدی ہماری دعا قبول، ادھر ہم مانگیں ادھر قبول ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے جس پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، یا انسان کے اوپر جو آنے والی پریشانی یا مصیبت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، آخرت کے لیے وہ دعائیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جتنی جتنی آپ مانگ رہے ہیں اور جو آپ کو نہیں مل رہا۔ آپ سب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کو جب نیکیاں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ کون سی نیکیاں ہیں جن کا اجر ابھی ہمیں مل رہا ہے۔ تو ان کو بتایا جائے گا یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں آپ نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعائیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی کی کوئی چیز دیکھ لی ہے تو فوراً نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی عطا کریں۔ کسی بھی لحاظ سے آپ کو کچھ بھی ایسی چیز لگے جو آپ کے دل کو لگے اور آپ کہیں میرے پاس بھی ہو تو فوراً اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا کرے گا۔ پھر یہ کہ دعاؤں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان جلد بازی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے، اگر تو یہ کرنا چاہے، تو اگر کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے جوش کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کریں گے اور آپ نے میری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ یعنی اس رب کو رب مان کے تو دیکھیں، اس رب کو رب کہہ کر تو دیکھیں۔ اس رب نے دعائیں قبول نہ کی تو پھر اس رب کو رب نہ کہنا۔ اور اگر دعائیں نہیں بھی قبول ہو رہی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے پہلے بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ انسان کی جو پریشانیاں یا مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب آپ گھر سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانا، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ بازار جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں میری رہنمائی کرنا اور میرے لیے بہترین فیصلہ کرنا۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی دوائی ڈال دے، اس کا خیال ڈال دے جو مجھے شفا عطا کرنے والی ہو۔ یعنی کسی بھی لحاظ سے آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر ہم اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر میں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلوا دیے۔ یعنی اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، ورنہ دوسری صورت میں اللہ تمہیں دنیا میں مصروف کر دے گا، اتنا تمہیں مصروف کر دے گا کہ زبان سے اللہ کا ذکر بھی تمہاری زبان پہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ اگر پورے دن میں آپ کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں نکل رہا تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو ایسے لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ یعنی کمانے میں اتنے مصروف ہیں، نہ نماز کے لیے ٹائم مل رہا ہے، نہ قرآن کے لیے ٹائم مل رہا ہے، نہ درود شریف پڑھنے کے لیے ٹائم مل رہا ہے، یعنی کسی چیز کے لیے انسان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، اتنا مصروف ہو گیا ہے انسان۔ تو کہا کہ اولاد اور مال، یعنی مال اولاد میں بھی اتنے مشغول ہیں، میرے بچے میرا گھر، میرے بچے میرا گھر، انہی کے کھانے پلانے اور انہی کی ساری چیزیں پہ لگے ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی چیزیں پھر انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ تنگی کا جینا، اس کی زندگی سے کبھی پھر مشکلات ختم ہی نہیں ہوں گی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والی اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔